ہم تھوڑی سی گفتگو سماع موتا پہ کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے تھوڑی سی تنقیحات کر لیتے ہیں۔ تنقیحات کا مطلب یہ ہے کہ مخالفین سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ پہلی تنقیح یہ ہے، کیا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر سنتے ہیں یا دیگر انبیاء بھی سنتے ہیں؟ کیا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء بھی سنتے ہیں اور دیگر مومنین بھی سنتے ہیں؟ عند القبر انہیں بلایا جائے تو سلام کیا جائے، پیغام دیا جائے، دوسرے مومن بھی سنتے ہیں؟ صرف مومن سنتے ہیں یا کفار بھی سنتے ہیں؟ یہ تنقیحات ہیں جی۔ موجودہ دور کے جو لوگ سماع موتا کے قائلین ہیں وہ تمام مردوں کے سننے کے قائل ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ کافر ہے، مومن ہے، نیک ہے، بد ہے، شہید ہے، غیر شہید ہے۔ ان کے ہاں ہر مرنے والا عند القبر سنتا ہے۔ یہ جو 60 کی دہائی میں مسئلہ اپنے عروج پہ تھا، بلکہ 58 60 62 65 اس زمانے میں مسئلہ سماع بڑے عروج پہ تھا۔ مسئلہ سماع ہو گیا، مسئلہ حیات، بڑے مناظرے ہو رہے تھے، اکٹھ ہو رہے تھے، چیلنج ہو رہے تھے، کبھی سکھر میں، کبھی ہرنولی میں، کبھی سرگودا میں، کبھی پنڈی میں، کبھی لاہور میں۔ معرکۃ الآراء تھے یہ مسائل اس دور میں۔ اس زمانے میں حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی شفاء الصدور فی عدم السماع من فی القبور۔ اس کے جواب میں مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے کتاب لکھی تسکین القلوب۔ جس میں انہوں نے سماع موتا کو بھی لیا، حیات کے مسئلے کو بھی لیا، ان تمام مسائل کو انہوں نے لیا۔ سماع موتا پر انہوں نے ایک الگ رسالہ لکھا جس کا نام ہی سماع موتا ہے، وہ انہوں نے الگ رسالہ لکھا۔ یہ بڑا جواب الجواب پھر جواب الجواب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تسکین القلوب کے جواب میں ندائے حق کے نام سے کتاب لکھی، الکتاب المستور المعروف بہ ندائے حق۔ ہمارے جھنگ میں ایک عالم ہوتے تھے مولانا شیر محمد جھنگوی،
حضرت نیلوی صاحب کے شاگردوں میں سے، انہوں نے ایک کتاب لکھی آئینہ تسکین الصدور، آئینہ تسکین الصدور، اور صحیح معنوں میں انہوں نے مولانا سرفراز خان صاحب کو آئینہ دکھایا۔ یہ مولانا شیر محمد، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، رحمت کی برکھا برسائے، یہ ریڑھی پہ فروٹ بیچا کرتے۔ ہماری جماعت ویسے قدردان بڑی ہے، علماء کی بڑی قدردان ہے ہماری جماعت۔ آپ آئینہ تسکین الصدور پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں اس بندے کا علم دیکھ کے، اس بندے کی گرفت دیکھ کے جو اس نے آئینہ دکھایا۔ کیا اس میں کیا انہوں نے کہا مولانا آپ کی جو پہلی کتابیں ہیں، مولانا سرفراز خان صاحب کی جو پہلی کتابیں ہیں گلدستہ توحید، وہ توحید کے موضوع پر، دل کا سرور وہ مختار کل کے موضوع پر، آنکھوں کی ٹھنڈک وہ حاضر ناظر کے مسئلے پر، ازالت الریب وہ علم غیب کے مسئلے پر، آسن الکلام وہ فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر۔ یہ مولانا کی تصنیفات ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کی تصنیفات ہیں۔ رائے سنت، بدعات کے رد میں رائے سنت۔ تو مولانا شیر محمد صاحب نے بس کیا یہ کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ حضرت آپ نے گلدستہ توحید میں تو یہ لکھا تھا، اور تسکین القلوب اس میں آپ نے یہ لکھ دی ہے، وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے؟ بس یہ آئینہ دکھایا۔ آپ نے دل کے سرور میں تو یہ لکھا، اس راوی کے متعلق یہ لکھا، اور یہاں آ کے آپ اسی راوی کی تحسین کرنے لگے ہیں۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے لکھی، مولانا سرفراز خان صاحب ان کی قلم میں کاٹ بڑی، قلم میں بڑی کاٹ ہے۔ انہوں نے ایک بریلوی عالم کو جواب دیتے ہوئے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ تو نے جو حدیث پیش کی ہے اس کی سند کیوں نہیں لکھی؟ اس بریلوی عالم کو مولانا کہتے ہیں تو نے اس کی سند کیوں نہیں لکھی؟ تو مولانا کہتے ہیں سند کو اس طرح چھپایا ہے جس طرح حیض والی عورتیں اپنے چیتھڑے چھپاتی ہیں۔ مولانا نے اس پر طنز کی۔ تسکین القلوب میں مولانا جو چھٹی حدیث لے کے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قبر منور پہ آئیں گے، سلام کریں گے، اندر سے جواب آئے گا، یہ حدیث اس کی مولانا نے سند نہیں لکھی۔ پہلی حدیثوں کی سند لکھی، اس کی سند نہیں لکھی۔ کیوں نہیں لکھی؟ مولانا آسن الکلام میں یہ کہہ چکے تھے کہ محمد ابن اسحاق جو راوی ہے فاتح خلف الامام کا، دجال من الدجاجلہ، وہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، اس کا بھی وہی راوی تھا۔ تو مولانا کو یہ خطرہ ہوا کہ وہ تو پھر کہہ گیا یہ تو دجال من الدجاجلہ ہے۔ تو مولانا شیر محمد سے نے کہا حضرت آپ نے اس کی سند کو اس طرح چھپایا ہے جس طرح حیض والی عورتیں اپنے چیچڑے چھپایا کرتی۔ تو وہی بات وہ جواب میں کہہ دیا کرتے تھے۔ کہیں تسکین القلوب، تسکین الصدور، مولانا سرفراز صاحب کی کتاب تسکین الصدور۔ ہاں تسکین القلوب تو حضرت قاضی صاحب کی کتاب کا نام ہے، حضرت قاضی شمس الدین، انہوں نے پھر تسکین القلوب کے نام سے کتاب لکھی جو مولانا سرفراز صاحب کی کتاب کے جواب میں تھی۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ اور بھی کتابیں لکھی، مسالک العلماء فی حیات الانبیاء، حضرت قاضی شمس الدین، القول الجلی فی حیات النبی، یہ حضرت قاضی صاحب کی کتابیں ہیں۔ میرا خیال ہے آل اشاعت والوں نے چھاپ دی،
الاشاعت اکیڈمی جو ہے پشاور کی، انہوں نے یہ کتابیں چھاپ دی۔ تو مولانا سرفراز خان صاحب نے جو سماع موتا کے نام پہ کتاب لکھی، اس میں یہ بات لکھی جی، ذرا اسے نوٹ کریں جی۔ تمام مردے عام اس سے کہ وہ مومن ہوں یا کافر، تمام مردے عام اس سے کہ وہ مومن ہوں یا کافر، علم، شعور، ادراک، سننے، اعمال کے پیش ہونے، زیارت کنندہ کے سلام کا جواب دینے میں برابر اور یکساں ہیں۔ اس میں صلحاء اور انبیاء کی کوئی تخصیص نہیں، اس میں صلحاء اور انبیاء کی کوئی تخصیص نہیں کہ انبیاء سنتے ہیں یا نیک بندے سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر مرنے والا چاہے مومن ہو یا کافر، ادراک، شعور، لفظ دیکھیے جناب، بلکہ انہوں نے یہ سماع موتا، یہ جو میں نے آپ کو حوالہ لکھایا 221 صفحہ نمبر 221 ہے اس کی، یہ بس صرف سن لیں۔ تمام مردے مومن ہو یا کافر، حصول علم، شعور، ادراک، سماع، عرض اعمال، زیارت کرنے والے کے سلام کے جواب لوٹانے میں برابر اور یکساں ہیں۔ ان امور کی تخصیص صلحاء اور انبیاء کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ یہ لوگ صرف انبیاء کے سماع کے قائل نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام مردوں کے سماع کے قائل ہیں، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو۔ آئیے جی، اس پر کوئی دلیل چاہیے جی، مردوں کے سننے پر کہ ہر مرنے والا دنیا والے کے کلام کو بعد از دفن سنتا ہے، اس پر کوئی دلیل چاہیے، اور دلیل بھی قطعی ہونی چاہیے۔ عقیدہ ہے تو عقیدہ ظنی دلائل سے تو ثابت نہیں نہ ہوتا، عقیدہ ثابت ہوتا ہے قطعی دلائل سے۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے جو کتابیں بریلوی حضرات کے خلاف لکھی، ان میں انہوں نے بڑے اصول انہوں نے پیش کیے۔ ایک عبارت ان کی دیکھیے جی، یہ ازالت الریب ہے جی، صفحہ 239 ہے جی۔ یہ ازالت الریب علم غیب کے عنوان پر بہت اچھی کتاب ہے۔ جو چیز تعریف کے لائق ہے اس کی تعریف کرنے میں بندے کو بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ازالت الریب علم غیب کے عنوان اور موضوع پر بہت زبردست کتاب ہے، ہمارے زیر مطالعہ رہتی بھی ہے۔ تبرید النواظر صفحہ 22، ازالت الریب صفحہ 239، اس میں وہ اپنے مخالفین جو بریلوی طبقہ کے لوگ تھے انہیں ایک اصول اور ضابطہ بتانا چاہتے ہیں جی۔ کہتے ہیں کوتب عقائد میں
کتب عقائد میں یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. کتب عقائد میں یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عقیدے کے اس بات کے لیے، کوئی عقیدہ ہے نا آپ کا، اس کو ثابت کرنے کے لیے خبر واحد صحیح بھی کافی نہیں. خبر واحد صحیح بھی کافی نہیں، یعنی خبر واحد جو بالکل صحیح ہو، اس پر کوئی جرح نہ ہو، وہ بھی عقیدے کے اس بات کے لیے کافی نہیں. آگے لکھتے ہیں قارئین کرام، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ عقیدہ اور چیز ہے، عقیدت اور چیز ہے. عقیدہ اور چیز ہے اور عقیدت اور چیز ہے. عقیدے کے اس بات کے لیے، عقیدے کے اس بات کے لیے کوئی قطعی نص، یعنی قرآن کی واضح آیت یا خبر متواتر درکار ہے. خبر واحد نہیں، خبر مشہورہ درکار ہے. یہ جو آگے لفظ حضرت لکھتے ہیں اس کو ذرا نوٹ کریں گے. یہاں سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ. عقیدے کے اس بات کے لیے یہاں خبر واحد صحیح سے بھی گاڑی نہیں چلتی. یہاں خبر واحد صحیح سے بھی گاڑی نہیں چلتی. بریلویاں دی نہیں چلتی. خبر واحد صحیح ہو نا، بریلویوں کی گاڑی نہیں چلتی. اور ان کی خبر واحد گھڑی ہوئی ہو نا، وہ بھی 140 کے رفتار پہ چلتی. بریلویوں کی نہیں چلتی. خبر واحد صحیح بھی ہو تو گاڑی نہیں چلتی. یہ مولانا نے ان دونوں کتابوں میں بریلویوں کے خلاف تحریر کرتے ہوئے اصول اپنایا. خبر واحد عقیدے میں پیش نہیں کی جا سکتی. خبر متواتر یا نص قرآنی ہونی چاہیے. ایک اور جگہ ازالت الریب میں لکھا جی، صفحہ 423، تبرید النوازر. یہ تبرید النوازر جو ہے نا، اسی کا نام انہوں نے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھا. تبرید النوازر، حاضر ناظر کے مسئلے پر اسی کا نام انہوں نے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھا. اس کا صفحہ 184. طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ کی روایات قابل اعتبار نہیں. حدیث کی جو کتابیں طبقہ ثالثہ میں ہیں یا رابعہ میں ہیں، پہلے درجے پہ نہیں ہیں وہ کتابیں، ان سے بھی آپ استدلال نہیں کر سکتے. تو مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے اصول باندھا کہ عقیدے کے لیے خبر واحد صحیح بھی حجت نہیں، اس سے گاڑی نہیں چلتی. اس کے لیے نص چاہیے، نص یا خبر متواتر، خبر مشہورہ وہ ہونی چاہیے. ہم قائلین سماع سے درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ سماع موتا پر کوئی نص یا خبر متواتر پیش کریں. کوئی آیت لائیں، چلو جس میں کوئی اشارہ کنایا ہو کوئی لائیں تو صحیح. یہاں ایک مولوی صاحب تھے سرگودا میں، جب ہم نے نہ کوئی لے کے آئیں جی روایت، نے کہا ان اللہ یسمع من یشاء. یہ سماع موتا کی دلیل ہے قرآن میں، ان اللہ یسمع من یشاء.
اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی سنا سکتا، اس دیوار کو بھی سنا سکتا، لکڑی کو بھی سنا سکتا، پتھر کو بھی سنا سکتا۔ قدرت کی بات ہے۔ جس جگہ ان اللہ یسمع من یشاء نا، مولانا اسی جگہ آگے لکھا ہوا ہے وما انت بمسمع من فی القبور۔ قانون اللہ نے بیان کیا ہے وہاں، پھر قدرت کا اظہار کیا، اللہ جس کو چاہے سنا دے، وہ کسی کو بھی سنا سکتا۔ اللہ زمین سے بندے پیدا کر سکتا، مولوی صاحب کے پیٹ سے بھی بچہ پیدا کر سکتا۔ قدرت کا کیا؟ قدرت کی بات آپ کرتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء۔ قانون لائیے، کوئی دلیل لائیے اس پر، اشارہ کنایا ہوتا ہو مردوں کے سننے کا، تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں مردوں کے نہ سننے پر ایک نہیں 3 واضح دلیلیں پیش کریں گے۔ مردوں کے نہ سننے پر، آپ مردوں کے سننے پر ایک لائے، کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث، ورنہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو 3 آیتیں قرآن پاک سے دکھا دیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو سماع موتیٰ کا عقیدہ ہے، یہ شرک کا چور دروازہ ہے، پردہ ہے۔ اگر یہ پردہ اٹھ گیا نا تو پھر کوئی صحابی بھی نہیں بچے۔ اس لیے معاویہ کا دفاع کرو اور انہیں یہیں روکو۔ میں کہتا ہوں معاویہ سے پہلے ان کو یزید کے دروازے پہ روکو، اتھے رکو، آگے بعد میں بڑھنا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تک بعد میں جانا، پہلے یہاں رہو۔ تو سماع موتیٰ کا جو عقیدہ ہے نا، یہ شرک کا چور دروازہ ہے۔ مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تحریر کیا، یہی لکھا انہوں نے۔ اگر جو قبر پہ بندہ کھڑا ہے اور اس بزرگ کو کہہ رہا ہے بابا میرے لیے دعا کر، بابا میری درخواست اللہ تک پہنچا، بابا مجھے شفا دے دے، یہ جو قبر پہ کھڑے ہو کر اس بابے کو آواز لگا رہا ہے، اگر اس کا عقیدہ ہو کہ بابا میری بات کو نہیں سن سکتا، پکارے گا، نظر و نیاز دے گا؟ اگر عقیدہ ہو کہ وہ نہیں دیکھ رہا، سجدہ کرے گا؟ پہلا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ میں آپ کو کسی جگہ پہ حوالہ لکھوا دوں گا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، میں نے یہاں کہیں لکھا ہوگا، آگے ہم جائیں گے تو انشاءاللہ کسی جگہ پہ وہ آ جائے گا۔ التکشف میں التکشف، حضرت تھانوی کی کتاب ہے التکشف، صفحہ 427 ہے، 427۔ یہ جو کہتے ہیں نا بھئی اشاعت و توحید والے علماء دیوبند کی بات نہیں مانتے اور یہ دیوبندی نہیں ہیں اور سارے دیوبند والے ہماری طرف ہیں، پڑھو نا تکشف، یہ حضرت تھانوی کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے کیا میں نے بتایا؟ ہاں جی 427۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں جس جگہ سماع موتیٰ کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو، وہاں انکار سماع واجب ہے۔ لفظوں پہ ذرا غور کریں جناب، وہاں انکار سماع کیا ہے؟ جس جگہ خطرہ ہو سماع موتیٰ کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا، کیوں جی آج کل مردوں کے سننے کا جو عقیدہ ہے اس سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے؟ شرک سارا پھیل ہی اسی عقیدے سے رہا ہے۔ پہلا نظریہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں، سلام سنتے ہیں، پکار سنتے ہیں، ہماری ندا آواز سن رہے ہیں، پھر آگے شرک کی طرف جاتے ہیں۔
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس جگہ پہ مردوں کے سننے کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو وہاں انکار سماع واجب ہے۔ یہ تھانوی حضرات کہاں رہتے ہیں جی؟ اس کو نہیں پڑھتے؟ یہ تھانوی حضرات جتنے ہیں، یا تم نے حضرت تھانوی کو صرف کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے؟ بے کتاباں چھاپی جاؤ تے حضرت تھانوی نو کھا دی جاؤ۔ تم لگے ہوئے ہو سماع موتا بیان کرنے۔ کتنے کہتے ہیں جی وہ ایک بندہ گیا قبرستان اور اس نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، کہا جا چل کسی مردے نو جا کے آنکھ، اندر سے آواز آئی، قبر سے نا آواز، یہ بیان ہو رہا ہے۔ تو حضرت تھانوی کے جو چاہنے والے ہیں وہ ذرا سامنے آئے نا جی۔ وہ ایک سیاسی بندہ پنجابی ڈیرے والا کہتا ہے بھائی فلانی پارٹی دے لوگ نیڑے نیڑے آ جان۔ تو تھانوی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ ذرا نیڑے نیڑے آ جان۔ التکشف پڑھو نا، انکار سماع واجب ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اشاعت و توحید والے۔ ہم کر رہے ہیں انکار سماع، ہم بیان کر رہے ہیں نا، وہ جو واجب تھا اس کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ آپ تو انہی کے وکیل بنے ہوں، اور وکیل بھی بلا اجرت۔ وہ میں کہا کرتا ہوں بھائی ہمارے جو نعت خان ہیں یا ہمارے جو وائز ہیں سیف الملوک والے اور وارث شاہ کی ہیر والے اور قصے کہانیاں واز سکیاں سنیاں لکڑیاں اکٹھیاں کرنے والے، وہ لوگوں کا ذہن بنا کے نا امام باڑے کے دروازے پہ لے جاتے ہیں اور اندر کھڑے ہوئے ذاکر کو کہتے ہیں اتھو تک اسی لے آئے ہیں، اندر تو یہاں تک اسے ہم لے آئیں، اندر تو بلا لے۔ یہ بھی جناب لوگوں کا ذہن بناتے ہیں، مردے سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، حالات پوچھتے ہیں، اتھو تک لے آ کے بریلوی انواخیا بے اتھو تک اسی لے آئے ہیں، اگوں ہوں تسی سنبھال لو۔ پھر وہ کہتے ہیں سنتے بھی ہیں دیتے بھی، سنتے بھی ہیں دیتے بھی۔ یہ کہتے ہیں نہیں دیندے شدے کوئی نہیں، بریلویاں تے سنایا تے کچھ لیا، تسی سنا کے کی لے، دیتے شدے کچھ نہیں، بس صرف سنتے۔ تو یہ چور دروازہ ہے۔ شرک کو روکنا ہے تو اس کی تردید کرنی ہوگی، لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، پیر ہو یا فقیر ہو، عالم ہو، حافظ ہو، شہید ہو، بزرگ ہو، جو اس دنیا سے چلا گیا وہ اس دنیا والوں کا کلام، سلام، اذان، پیغام، آواز، ندا، صدا کچھ نہیں سنتا۔ یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ شرک میں آگے نہ بڑھیں۔ تو 3 آیتیں ہیں جی، ایک سورت فاطر ہے جی، اس کی آیت نمبر ہے 300، صفحہ نمبر ہے 394۔ آیت نمبر ہے جی 22، سورت فاطر آیت نمبر 22، صفحہ نمبر 394 جو ہمارے پاس قرآن ہے جی۔ اللہ نے بھی مسئلے سمجھانے کی حد کی ہے۔ جو چیزیں برابر نہیں ہیں نا ان کو اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ معمولی عقل رکھنے والا بندہ بھی سمجھ جائے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟
اللہ نے پہلے ان کو بطور مثال پیش کیا. ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں. ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں. اندھیرے اور نور برابر نہیں، بینا اور نابینا برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں. اس کو تو سب مانتے ہیں. آگے فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے بھی برابر نہیں. یہاں مولانا نے کہا شعور میں، ادراک میں، فہم میں، سماع میں اور سلام کے جواب دینے میں مردے اور زندے برابر ہیں. آگے لکھتے ہیں یہی گر کی بات ہے، یہی گر کی بات ہے، برابر ہیں. اور یہاں قرآن کیا کہتا ہے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اسی طرح زندے اور مردے بھی برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس کی قدرت ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر جو قبروں میں ہیں تو بھی انہیں نہیں سنا سکتا. وما انت بمسمع من فی القبور، قبروں میں پڑے ہوں کو میرے پیغمبر تو بھی نہیں سنا سکتا. جس کا کم ہی سنانا ہے، جس کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ سناؤ، تو میرے پیغمبر آپ بھی قبروں میں پڑے ہوں کو سنا نہیں سکتے. صفحہ نمبر 346 ہے جی. سورت کا نام ہے نمل. سورت نمل، آیت نمبر ہے 80. انک لا تسمع الموتى، بالکل اسی طرح کی آیت سورت روم میں ہے جی. اس کی آیت نمبر ہے 52. بس اشارہ لکھ لیں، سورت روم آیت نمبر 52. بس فرق اتنا ہے، یہاں شروع کیا انک لا تسمع الموتى، وہاں شروع کیا فانک لا تسمع الموتى. یہ نبی پاک کے لیے تسلی ہے جی. فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین. جب یہاں پہنچیں گے تو پھر بتا دیں گے. یہ ہے تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ بہروں کو بھی اپنی پکار نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹھ دے کے پھریں. چلو سامنے تو ہو تو کچھ ہو دیکھ لے سمجھ جائے، پیٹھ دے کے جا رہا ہے تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ نابیناؤں کو راہ نہیں دکھا سکتے ان کی گمراہی کے پیچھے، بھٹکنے کے پیچھے. آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے، آپ بہروں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، اور آپ مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموت، آپ مردوں کو. تو یہ کتنی آیتیں ہیں جی؟ 3 آیتیں. یہ ہمارا استدلال ہے جی، اس سے 3 آیتوں سے. اس کے جواب میں جو انہوں نے کہنا ہے، ظاہر بات ہے بڑی واضح آیتیں ہیں، تو انہوں نے بھی تو کوئی جواب دینا ہے نا ان کا، کہ ان آیتوں کا مفہوم کیا ہے، ان آیتوں سے مراد کیا ہے. مردوں کے سننے کی نفی نہیں ہو رہی ہے. ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے، یہاں سماع کی نفی نہیں، اسماع کی نفی ہے.
یہ سب سے بڑا اعتراض ہے ان کا. نفی اسما کی ہے، سننے کی نہیں، سنانے کی. میرے پیغمبر تو سنا نہیں سکتا، یہ کہاں ہے کہ وہ سنتے نہیں؟ یہ ان کا ایک کٹ حجتی ہے، کٹ حجتی. دوسرا وہ کہتے ہیں عدم استفادہ میں تشبیہ دی گئی ہے. یہ کافر آپ کی بات سن کے فائدہ حاصل نہیں کرتے. جس طرح مردے سنتے تو ہیں لیکن اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کرتے. عدم استفادہ میں یہ تو بات بالکل صحیح ہے نا کہ یہ کفار کے ساتھ تشبیہ دی گئی. سیکل کلام الاجلی تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے اس مقصد کے لیے کلام چلائی ہو، نہ اس مقصد کے لیے کلام نہیں چلائی. یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کافر ضدی ہیں، انادی ہیں، ہٹ دھرم ہیں. میرے پیغمبر جس طرح مردے نہیں نہ سنتے اسی طرح انہوں نے بھی تیری بات تسلیم ہو نہیں. یہ تشبیہ دی ہے اسے. تو کہا جس طرح مردے نہیں سنتے تو ان کفار نے بھی بوجہ ضد اور اناد کے تیری بات کو تسلیم ہو نہیں کر. فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیں جی اس کا جو جواب ہے، اور پھر وہ جواب دیتے ہیں، پھر اس کا جواب ہم دیں گے. اس کو انشاءاللہ ہفتے کے دن انشاءاللہ دیکھیں گے.